بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہم نون تاکید در آخر فعل مضارع ثقیلہ و خفیفہ چون اضرب بننا و اضرب بن حروف غیر عاملہ با معنی حروف با معنی غیر عاملہ کی بات چل رہی ہے، تو ان میں سے حضرت والا شان 9 آ گئے۔ کتنے؟ 9۔ رات کیا پڑھا ہے؟ تنوین پڑھی ہے۔ کیا پڑھی ہے؟ کتنی قسم ہے تنوین؟ 5۔ تنوین تمکن، تنوین تنقید، تو تنوین ترنم کی جو ہے وہ اسموں کا خاصہ نہیں ہے، وہ شعروں کے آخر میں آتی ہے ترنم کے لیے، اور اس کے علاوہ باقی جو 4 تنوینیں ہیں وہ اسم کا خاصہ ہیں۔ شعر کا معنی آتا ہے آپ کو؟ کیوں سناؤں دے؟ جی۔ اے عاضلہ کم کر تو ملامت کو اور غصے کو، اور کہہ تو اگر ٹھیک کروں میں البتہ تحقیق ٹھیک کیا اس نے۔ ہاں کمال ہے یار، چنگے بندے ہو گئے۔ 16 قسموں میں سے 10ویں قسم وہ ہے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔ کیا کیا جی؟ 16 قسموں میں سے 10ویں قسم ہے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔ یہ معنی دیتا ہے، معنی کیتا کہ کوئی نہیں؟ باب سنایا؟ نون ثقیلہ ہو تو 2 باری ضرور ضرور، خفیفہ ہو تو 1 باری، معنی ہے کہ کوئی نہیں؟ عمل کرے نا جی جی گل ہے جی ہاں تو ٹھیک ہے۔ تو نون تاکید بھی حروف غیر عاملہ میں سے ہے اور با معنی ہے۔ یہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع کے آخر میں لاحق ہوتا ہے۔ اے مسئلہ دسیا ہاں جی، نون تاکید کہاں لاحق ہوتا ہے؟ نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں داخل ہوتا ہے اور لاحق ہوتا ہے الوا۔ نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں لاحق پچھے ایک لغت ایک اصطلاح دسی ہے بھئی جڑا اتنے آوے انہوں آکھدا بھی داخل ہویا ہے، تے جڑا پچھوں آ کے نال لگے انہوں آکھدا بھی لاحق ہویا جی۔ کمال ہے یار، کوئی گل تو سمجھ کو نہیں ہوتی، پھر بھول جاندی 5 دن بعد جی۔ 10ویں قسم ہے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔ یہ غیر عاملہ ہے اور با معنی ہے، اور کہاں آتا ہے؟ فعل مضارع کے آخر میں لاحق ہوتا ہے۔ تے معنی کر چکے ہو ضرور ضرور، تے خفیفہ ہوئے تے 1 باری ضرور۔ 10ویں قسم نون تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ ہے۔ یہ عبارت اگے پیچھے ہوگی، دہم نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کے در آخر فعل مضارع۔ سمجھ آئیے؟ انج عبارت ہے جی، انج معنی کرنا جی۔ 10ویں قسم نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ جو کہ فعل مضارع کے آخر میں لاحق ہوتا ہے۔ جی 10ویں قسم نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ جو کہ فعل مضارع کے آخر میں لاحق ہوتا ہے۔ جی 10ویں قسم نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ جو کہ فعل مضارع کے آخر میں لاحق ہوتا ہے۔ کل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ فعل مضارع اتے حاشیہ لگا ہے، دسدا پہ فعل مضارع کے آخر میں بھی لاحق ہوتا ہے، اور جو فعل مضارع سے مشتق ہوتے ہیں ان کے آخر میں بھی۔ شرط یہ ہے کہ فعل مضارع سے مشتق ہونے والے وہ جن میں طلب والا معنی ہوتا ہے، جن میں مثلا امر، نہا، استفہام، تمنی، عرض وغیرہ۔ سمجھ آئیے؟ کون؟ امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض۔ اے مطلب ہے تو فعل مضارع کے ساتھ بھی لاحق ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بھی لاحق ہوتا ہے جو فعل مضارع سے مشتق ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان میں طلب والا ہے۔ آگے مثالیں لکھی، حال یازر بننا استفہام کی مثال ہے۔ امر نہ اتواضع نہ کنے سنایا جزر بننا لا تازر بننا، اجے کو شک رہندا جی تے
دوسری تمنی دی مثال لیتنی ازر بننا کا، کاش میں ماروں تجھ کو، الا تنزلن بنا، یہ عرض کی مثال ہے۔ آگے کا مسئلہ لکھا ہے قسم کے جواب میں جو فعل مضارع آئے اس کے ساتھ نون تاکید کا لاحق ہونا واجب ہے۔ قسم کے جواب میں جو فعل مضارع ہے اس کے ساتھ تاکید کا لاحق ہونا لازمی ہے، واجب۔ پھر آگے قسم کے جواب میں جو فعل مضارع ہے اس کے ساتھ نون تاکید کا لاحق ہونا لازمی ہے۔ واللہ لافعلن کذا، یہ تو مثال بنائی ہے نا، جہاں بھی قرآن و حدیث میں قسم کے بعد فعل مضارع ہے کہ وہاں نون تاکید ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ یہ آ گیا، ایک مسئلہ اگلا اشیاء لکھا ہے نا خفیفہ کے اوپر، نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں؟ اس میں اصل ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں نون ایک ہیں یا ایک اصل ہے اور ایک فرع، اس میں اختلاف ہے۔ تو بصریوں کے نزدیک یہ ہے کہ سکیلا بصری اصل و آن نزد بصریان اصل است و سکیلا فرع۔ بصری یہ کہتے ہیں کہ خفیفہ اصل ہے، سکیلا فرع ہے، کیونکہ خفیفہ ایک کے، سکیلا دو نے، ایک ہونا ہے تو دو بننے نے جی، گل سمجھیا؟ کوفی کہتے ہیں سکیلا اصل ہے اور خفیفہ اس کی فرع ہے، گل سمجھیا؟ باقی کہہ رہے ہیں تفصیلات آگے آ جائیں گے، یعنی مسائل میں اختلاف ہے اس میں جی۔ یہ برصورت مک گئی گل اگے جی، جو ازری بننا و ازری بن، مثال آ گئی، اے امر تے اس دی مثال آ گئی نا، کس دی؟ جی ہاں، ان فعل مضارع کا آخر لیکن ان کو جو مثال دی ہے وہ امر کی دی ہے، کس کی؟ امر کی جی۔ یازدہم حروف زیادت و آ حشر حرف، ان و ان و ما و لا و من و کاف و با و لام، چہار آخر در حروف جر یاد کردہ شد۔ 11ویں قسم ہے حروف زیادت، 11ویں قسم ہے اے گل بڑی پتے نال یاد کرنے والی ہے، یعنی حروف میں سے وہ کون سے حروف ہیں جو اصلاً تو با معنی ہیں لیکن اگر زیادہ ہوں تو انہی میں سے ہوتے ہیں۔ اور جو میں فارسی وچ پڑھے یاد ہے کہ جو حرف زیادہ ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ حروف زیادت وہ حرف جو اصل میں تو با معنی ہے لیکن اگر کلام میں زیادہ ہوں، کلام میں یعنی ان کے بغیر بھی معنی ٹھیک ہو جائے تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں۔ اے گل اصل جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف۔ پھر سنو، 11ویں قسم ہے حروف زیادت۔ کیا مطلب؟ یہ ہے کہ اصل میں با معنی ہے لیکن کبھی کبھی معنی زیادہ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ کا مطلب ہے کہ اگر ان کو کلام سے حذف کر دیں تو معنی ٹھیک ہوتا ہے، معنی۔ باقی اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے ہیں، تزیین کلام وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی، شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے اس کو ساتھ رکھیں تو کلام حسین ہوتی ہے، لیکن یہ نقطے صاحب زبان سمجھتا ہے دوسری زبان والا تو یہ حرف رکھا ہے، اتنا جملہ اچھا ہو گیا ہے، اس کو اٹھایا ہے تو وہ خوبی نہیں رہی، یہ صرف صاحب زبان سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اگر زیادہ کوئی حرف ہوگا تو ان میں سے ہوگا، اگر کوئی ان میں سے ہوگا۔ یہ 8 ہیں، کیا ہیں؟ ان اصل میں شرطیہ ہے، معنی دیتا ہے، ان اصل میں ناسبہ ہے، معنی بھی دیتا ہے، ما نافیہ ہے، لا نافیہ بھی ہے، لا ناہیہ بھی ہے، من جارہ ہے، معنی دیتا ہے، کاف جارہ ہے، معنی دیتا ہے، با جارہ ہے، معنی دیتا ہے، لام جارہ ہے، معنی دیتا ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ کوئی نہیں، ان میں غیر عاملہ صرف ایک ہی ہے، کون؟ ما اور لا، یہ 2 یہ غیر عاملہ ہے، باقی سارے عاملہ ہیں، لیکن حروف زیادت کا مطلب ہے کہ یہ کلام میں زیادہ بھی ہوتے ہیں، کلام میں اپنا عمل کریں گے لفظی لیکن اگر ہٹا دیں تو معنی ٹھیک ہو،
معنی ٹھیک ہوگا. یہ مطلب ہے کس کا؟ حروف زیادت کا. ایشا بس آنکھ. 11ویں قسم ہے حروف زیادت اور وہ 8 اور ہیں وہ 8 ہیں اور وہ یہ ہیں. اور وہ یہ ہیں ان اور ان اور ما اور لا اور من اور قاف اور با اور لام. بس ہن دس ان کے زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ زیادہ ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ اگر زیادہ ہوں گے تو انہی میں سے کوئی اگر ہوگا. زیادہ ہوں بھی تو انہی میں سے ہوں گے بیوقوفا، اگر زیادہ ہوں گے تو انہی میں سے ہوں گے. انہی میں سے کوئی ہوگا. انہی میں سے اکا دکا اور بھی ہیں، وہ شرح تعامل میں وضاحت آ جائے گی. زیادہ ہوں گے تو انہی میں سے ہوگا. انہی میں سے ہوگا، یہ مطلب ہے. حرف زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور دیکھ بار لکھی حاشیے تو کچھ دھیان میں کرا کرو. وہ معنی زیادت آ کے اصل معنی بدوں آ مختل نشود. سننے پہ ہو؟ جس کو کہنا یہ کلمہ زیادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اصلی معنی ہے نا جملے کا، اس کے بغیر وہ معنی ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادہ. یہ مطلب نہیں کہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تزیین کلام، وزن سری اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل معنی جو ہے وہ اس کے بغیر مختل. یہ مطلب ہے کہ بھی یہ حرف کیا ہے؟ زیادہ ہے. وہ گل سمجھیے، زیادہ کا مطلب ہے کہ جو اصل معنی ہے نا وہ اس کے بغیر اگر ہٹا دے تو مختل نہیں ہوتا، معنی ٹھیک ہے. گل سمجھیا ہے؟ تو یہ 8 ہیں جی. یہ گل سمجھیا کہ کوئی نہیں. اب ان پر حاشیہ لگا ہوا ہے اور تھوڑا مختصر کر کے جو گل سمجھ لو جی. نظر آئے پہلا حاشیہ جڑا ان تے لگا ہے دسے. یہ ان مخففہ مکسورہ یعنی یہ ان ہے. اگلا ان ہے بھی ان تے ان. سمجھائیے بے انہوں شد نال نہیں پڑھنا تے پہلے تے تھلے زیر بے ان ہے. اے مطلب ہے مخففہ مکسورہ. سمجھائیے یہ ان جو ہے نا ان یہ کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ یہ لما جو نافیہ ہے، کون؟ لما جو نافیہ ہے اس کے بعد یہ آتا ہے، زیادہ ہوتا ہے اس کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے جی. نفی کی، تاکید کے لیے آتا ہے. کیونکہ ان بھی نافیہ ہوتا ہے، پیچھے گزر گیا ہے جی. یہ لما ان رأیت زیدن. سمجھ آئیے، نہیں دیکھا میں نے زید کو. اے معنی ہے. اب یہ معنی ان کے بغیر ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ لیکن ایک صاحب زبان سمجھدا ہے کہ لما نافیہ تو بعد ان نافیہ لے آندا ہے، ان دے وچ مضبوطی کڈی ہوئی ہے. مضبوطی کڈی ہوئی ہے. اے دیکھو فلانے نو ویکھیا میں نہیں ویکھیا، ایک جملہ ہے. اسی انہوں کتنے ویکھ سکتے ہیں؟ فرق ہے کہ کوئی نہیں بھائی؟ سانو کتنے نظر آ سکتا بادشاہ؟ فرق ہے نا جی. مانا سارا دیکھ بھی نہیں ویکھیا، لیکن جملے فرق ہے جی. صاحب زبان وہ سمجھدا ہے بھی اس جملے وچ کتنا وزن ہے جی. ایویں ایک لما رأیت زیدن، نہیں دیکھا میں نے زید کو. ایک ہے لما ان رأیت زیدن. اب اس ان بھی نافیہ ہے، ان شرطیہ ہوتا ہے، نافیہ بھی ہوتا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نفی کی تاکید کر دی ہے. گل سمجھیا؟ مانا سا وہی کرنا ہے، کیڑا نہیں دیکھا میں نے زید کو. اچھا جی، کبھی کبھی یہ ماں مصدریہ جڑے پیچھے پڑھے نا مصدریت، انہاں وچ ایک ماں ہے بمانا ماں داما. کبھی کبھی ماں مصدریہ کے بعد بھی یہ زیادہ ہوتا ہے. کون؟ ان. ماں ان جالا سل قاضی، جب تک بیٹھا رہے گا قاضی. یہ ماں ہوتا ہے ماں بمانا دام، ماں بمانا ماں داما، ماں بمانا جب تک. تو یہ جو ان ہے اس کے بغیر مانا ٹھیک ہے. جب تک، ماں بمانا جب تک، جالا سا بیٹھا رہے گا القاضی قاضی. گل سمجھیا؟ اچھا جی،
اگے آ گیا جی ان، اے سی ان، کون سی ان، ہوں آ گیا جی ان۔ ان کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ ان لما، کون؟ لما شرطیہ، لما ایک لما لام امر لم نافیہ بھی ہے نا، لما شرطیہ، لما شرطیہ کے بعد ان زیادہ ہوتا ہے۔ کس کے بعد؟ قرآن مجید میں فلما ان جاء البشیر، پس جب آ گیا بشیر، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر جو آ رہا تھا، نام اس کا اور تھا، قرآن نے اس کو بشیر کہا ہے، یعنی وہ خوشخبری لے کر آ رہا تھا نا جی۔ تو لما کا معنی جب، جا آ گیا، البشیر خوشخبری لانے والا، یعنی وہ قمیص لے کر آیا۔ اس میں ان جو ہے اس کا، اس کے بغیر معنی اس کا ٹھیک ہے، لیکن اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں جی۔ یعنی یہاں ایک عام سوال ہوتا ہے طالب علموں کا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں بعض کلمے زیادہ ہیں جو بے معنی ہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ایک عام سوال ہے، اس لیے بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صرف کلموں کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ وہاں معنی لینا ہوتا ہے، کلام کی تاکید کرنی اور کلام کو حسن دینا، بہت سارے فائدے اور بھی ہوتے ہیں جن لیے وہ کلمے لائے جاتے ہیں جی، بات سمجھیے؟ صرف یہ ایک اصل معنی اس کے بغیر مختل نہیں ہوتا جی۔ اچھا جی، و درمیان واو قسم، درمیان واو قسم، واو قسمیہ اور جو قسم اور جواب قسم کے درمیان بھی ان زیادہ ہوتا ہے۔ کہاں؟ قسم اور جواب قسم کے درمیان بھی۔ واللہ لو قام زید قمت، اللہ کی قسم اگر کھڑا ہوا زید تو میں بھی کھڑا ہوں گا۔ اب درمیان میں واللہ اللہ قام زید قمت، یہ جو ان ہے یہ کیا ہے؟ بولو یار، کیونکہ پہلے اس بغیر معنی سمجھا دیتا تھا کہ تم سمجھ آ جائے۔ اللہ کی قسم لو قاما، اگر کھڑا ہوا زید تو میں کھڑا ہوں گا، یہ جو ان ہے یہ کیا ہے؟ بے قسم کے بعد بھی کبھی کبھی ان زیادہ ہوتا ہے۔ وقا باشد کے زائد گردد بکاف، کبھی کبھی کاف کے ساتھ، کاف کے بعد آتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے جی۔ نحو کا ان زبیا کا، اصل چے کا زبیتن، کیا ہے؟ کا زبیتن، مثل ہرنی کے، زبیہ کہتے ہیں ہرنی، مثل ہرنی کے، اس کاف تو بعد ان زیادہ کی تدکی بن گیا کا ان زبیتن، تو یہ کاف کے بعد ان کیا ہے؟ اے مطلب ہے اے چند ایک مثال آئیاں، ان کتھے زیادہ ہے تے ان کتھے زیادہ ہے، یہ دو آ گئے جی۔ اگلا اشیاء دیکھو کس سے لگا ہے؟ ما، اذا شرطیہ کے بعد ما زیادہ ہوتا ہے، متا اینا ایون ان کے بعد ما زیادہ ہوتا ہے جی، سمجھائیے؟ متا ما، اینا ما، ایو ما، اذا ما، یہ جو ما ہے نا ان کے بعد یہ کیا ہوتا ہے؟ ما کے بغیر جو ان کا معنی ہے وہی معنی ہوتا ہے جی۔ اما ترین، اچھا پہلی مثال، اذا ما تخرج اخرج، جب تو نکلے گا میں نکلوں گا، گل سمجھیا؟ اے شاباش، اچھا جی، یہ تو چار آگے نا، اذا متا اینت ایون، اور ان شرطیہ کے بعد بھی ما زیادہ ہوتا ہے، ان شرطیہ کے بعد بھی ما زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں قرآن پاک سے، اما تارین من البشر احدن، اصل چی ان تارین، اگر دیکھے تو بشر سے کسی کو، گل سمجھیے؟ تو کیا آگنا ہے؟ فقول انی نظرت، نہیں ہے نا؟ یہ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تانوں کوئی بشر نظر آوے تو اس آگنا ہے کہ میں کی کیتا ہے؟ میں اللہ واسطے روزہ رکھا ہے جی۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو انہوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جی۔ اے اور جڑا نا ان نے تو اس تو بعد وہ تو پھر ادغام ہو گیا نا، ان ماں جو ہے تو نون میم بن گئی تو ادغام ہو گیا، اصل کی ہے ان ماں، یہ ان شرطیہ کے بعد ماں کیا ہے؟
زیادہ ہے. و با من و با و ان جارا و گاہ با مضاف زیادہ شود. اچھا جی، من کے بعد بھی ما جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے. و با من و با و ان، من جارا با جارا ان جارا، ان کے بعد بھی ما زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح کبھی مضاف پر بھی یہ زیادہ آ جاتا ہے. ایل مضاف ہے، ایل آجلین ہے تو ما انہوں زیادہ کہتا کیا ایا مال قرآن پاک ہے ایا مال ہے نا، تو ایا تے مضاف ہے نا، اجلین مضاف الیہ ہے تے مضاف دے نال لگا پیا جی، کن دے نال؟ ایا دے نال جی. اے شاباش. اچھا جی، ہور کون پیچھے رہ گئے؟ لا. ان دی گل سمجھو، یہ لا زیادہ ہوتا ہے. لا یہ پہلے نفی ہو، کیا ہو؟ نفی پر عطف ہو تو عموماً یہ واو عاطفہ کے بعد جو لا آتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نفی وہ پہلے ہی ہوتی ہے جی. سمجھ آئیے؟ جیسے غیر المغضوب علیہم ولد، پہلی مثال سمجھو، ما جانی زید، نہیں آیا میرے پاس زید، و امرن کیا مانا؟ اور نہ. لیکن ولا امرن یہ لا کیا ہے؟ اسی نفی کی تاکید کر رہے ہیں. اسی طرح یہ تو ہے نا لفظ، پہلے لفظ نفی ہے. غیر المغضوب میں غیر نفی کے لیے نہیں ہوتا، لیکن یہاں نفی کا معنی دے رہا ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولضالین پر جو لا ہے یہ لا، ورنہ معنی وہی ہے کہ یا اللہ ہمیں مغضوب سے بھی بچا اور ضالین سے بھی. یہ غیر نے معنی دے دیا ہے. سمجھی گل؟ اے شاباش جی. اچھا جی، ان مصدریہ کے بعد بھی لا زیادہ ہوتا ہے. یہ ذرا گل سمجھنے جی، بہت باری قرآن پاک جو ترجمہ کرتا ہے پھر بندہ نہ پتا ہوئے تو بندہ پریشان ہوتا ہے. کس کے بعد؟ دیکھو قرآن پاک بغیر بڑا اوکھا مانا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا شیطان کو، ما منعک اللہ تسجدا، کس چیز نے منع کیا تجھ کو یہ کہ نہ سجدہ کرے تو؟ انہیں مانا غلط ہے کہ کون مولوی جی کدے پورا مانا کرے تھے. کس چیز نے منع کیا تجھ کو یہ کہ نہ سجدہ کرے تو؟ اے تو سوال تاں کہ انہیں سجدہ کیتا ہوئے تھے. تو پھر سوال ہے نا بھئی تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو حلوہ نہ کھائے؟ کی مطلب ہے؟ کھاتا ہے. تعالیٰ کے شیطان کو حکم کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے یہ لا زیدان مسجد کے بعد. کس چیز نے منع کیا تجھ کو یہ کہ سجدہ کرے تو؟ سمجھیے اے معنی کیا؟ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا. یہ نہیں ہے کہ تجھے سجدہ نہ کرنے سے کس نے منع کیا جی. کیا مطلب سجدہ کیا؟ یہ نہیں مانا جی، یہ لا کی ہے ایسا. ایک اسی طرح جو ہے نا قسم کے اوپر بھی فعل قسم کے اوپر لا زیادہ آ جاتا ہے جی. فعل لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا زیادہ ہے. اب یہ معنی نہیں ہے کہ نہیں قسم اٹھاتے ہم یوم قیامت کی، نہیں قسم اٹھاتے ہم شہر کی، بلکہ لا کیا ہے؟ اقسم بہذا البلد. کل سمجھیجئے اے شاباش. آگے من کاف با لام کہتے ہیں یہ حروف جارہ ہیں، یہ پہلے گزر چکے ہیں. تو یہ 10 آگے ہیں، یہ کیا ہے؟ حروف زیادت. کیا مطلب زیادت کا؟ راشے پڑھایا کو پلے پئی پھر آپ دیون پکاؤ، کوشش کرے جنہیں خدا دے بندے. چل بھائی 11ویں قسم حروف زیادت ہیں اور وہ 8 حرف ہیں، ان اور ان اور ما اور لا. انہاں دی تفصیل تنوں پڑھائی بھی کتنے کتنے زیادہ ہوندے نے، کچھ آ گئی کچھ اور آ جائے گی. اور من اور قاف اور با اور لام، 4 آخری حروف جر میں یاد کیے گئے ہیں.
باقی یہ سمجھو کہ جیڑا حرف کلام وچ معنی نہیں دے رہا لیکن ہے وہ عاملہ لفظی عمل انہیں کرنا ہے، لفظی یہ دھیان رکھے جی 11ویں قسم حروف زیادت اور وہ 8 ہیں ان وہ 8 حرف ہیں یار، اور وہ 8 حرف ہیں شابہ شابہ، ان اور ان اور ما اور لا اور من اور کاف اور با اور لام جی 4 آخری حروف جر سے یاد کیے سے ہوئے کے جر میں جر میں یاد کیے گئے ہیں 11ویں قسم حروف زیادت ہیں اور وہ 8 حرف ہیں ان اور ان اور ما اور لا اور من اور کاف اور با اور لام 4 آخری حروف جر میں یاد کیے گئے ہیں شابہ جی دوازدہم حروف شرط وآں 2 اما ولو اما برائے تفسیر مفادت جوابش لام لازم باشد وقوله تعالی فمنهم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار شکوہ قرآن پاک ہے شقوا ففی النار واما الذین سعیدوا ففی الجنۃ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ اچھا جی آپ نے پیچھے ان شرطیاں بھی پڑھا ہوا ہے، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اسماء شرطیاں بھی، یہ فصل بیان ہو رہی ہے ان حروف کی جو کیا ہیں غیر عاملہ ہیں، تو غیر 11ویں قسم حروف غیر عاملہ کی حروف شرط ہیں اور وہ 2 ہیں، وہ ان بھی شرطیہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن وہ تو ان تضرب اضرب ہے، یہ غیر عاملہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو 12ویں قسم ہے حروف شرط جو کہ عمل نہیں کرتے لیکن شرط والا معنی، اور وہ 2 ہیں، وہ اما اور لو۔ کون؟ آگے مصنف علیہ الرحمہ خود اما اور لو دونوں کی وضاحت کریں گے، کیا کریں گے؟ آنکھ و میرا چانو 12ویں قسم ہے حروف شرط اور وہ 2 ہیں اما اور لو۔ سمجھی گل؟ یہ 2 ہیں، کون؟ اما اور دونوں حرف شرط ہے، ان بھی شرطیہ ہے، وہ عاملہ ہے، وہ پڑھ چکے ہو پیچھے، اسماء بھی شرطیہ نے پوری پانڈو بھی پڑھ چکے ہو، اور شاید یعنی غیر عاملہ اور ہے کیا شرطیہ، وہ کتنے ہیں؟ چلو جی 12ویں قسم حروف شرط ہیں اور وہ 2 ہیں اما اور لو۔ 12ویں قسم حروف شرط اور وہ 2 ہیں اما اور لو۔ 12ویں قسم حروف شرط اور وہ 2 ہیں اما اور لو۔ بس اب ہر ایک کی تفصیل جڑی عبارت پڑھی اما دی، اما جو ہے نا اما یہ پہلے اجمال ہوتا ہے اس کے بعد تفصیل پر اما آتا ہے، پہلے اس کو کہتے ہیں اما تفسیریہ، اما تفصیلیہ، کیا کہتے ہیں؟ چونکہ شرطیہ ہے تو شرط کی جزا ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے جو جواب ہوگا نا، جو جزا ہوگی اس پر فا کا ہونا لازم ہے، اس پر اما شرطیہ کی جزا پر فا کا ہونا اور اما شرطیہ تفسیر کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے اجمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس اجمال کی اور اس کی جزا پر فا کا آنا آقا و بلا۔ اما جو ہے یہ تفسیر کے لیے ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے پہلے اجمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کے ذریعے اس اجمال کی تفصیل اور تفسیر ہوتی ہے، اس اجمال کی تفسیر اور تفصیل ہوتی ہے، اور اس کے جواب میں فا کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ شرطیہ ہے نا، تو شرط کی جزا ہونی کو کون نہیں ہونی، لیکن دونوں کی مثال پڑھو، قرآن مجید میں آتا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بس لوگوں میں سے من تبیزیہ ہم لوگوں میں سے بعض شکی ہیں اور بعض سعید ہے۔ اب اس میں اجمال ہے، بس شکی کتھے ویسے انتے سعید، اب وہ تفصیل کی تھی فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اے شرط، فَفِي النَّارِ، اے جزائے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اے شرط، فَفِي الْجَنَّةِ، اے جزائے۔ کل سمجھیا؟ اما یہ تفسیر کے لیے ہے،
اور اس کی جزا اس کے جواب میں فا ہے کہ کوئی دونوں جگہ تے چلو جی اللہ اکبر کبیرہ چلو جی تے دیکھو نا جی ایک کڈی گل واضح کر کے جی بے جڑے شکی نے او جہنم وچ نے تے جڑے سعید نے او جنت وچ نے اللہ اکبر کبیرہ چلو جی اما واسطے تفسیر کے ہے اور فا اس کے جواب میں لازم ہوتی ہے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ بس بعض ان میں سے یعنی انسانوں میں سے شقی ہیں بدبخت ہیں وسعید اور بعض خوش بخت ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ بس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہیں بس جہنم میں ہیں اور وہ لوگ جو سعادت مند ہیں بس جنت میں ہیں مولانا طارق صاحب غور فرماؤ شکو فعل ماضی مجہول ہے کہ معلوم شکو تے سوئدو کیا بات ہے بے بدبخت تسی تنگی زوری بندے ہو تے سوئدو سعادت مند تسی آپ نہیں بن سکتے ہو اللہ بنایا تن جی گل سمجھی جی یہ معلوم تے مجہول دا فرق ہے جی سوئدو سعادت مند بنائے گئے بندہ خود تے نہیں بن سکتا جی یہ تاں معلوم تے مجہول ہے شکو بدبخت اسا نہیں بنایا تسا آپ بنے ہو سمجھائیے تے سعادت مندی ساڈا فضل ہے تے ساڈے سونے دی توجہ نال ہے جی اے وے شکو تے سوئدو سبحان اللہ یہ عقیدہ سازی ہو رہی ہے معلوم تے مجہول وچ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے جی خوش بختیاں اللہ دا عطیہ ہے بندے دی محنت نہیں اللہ دا عطیہ ہے سونے دی توجہ نال جی اگے بھائی بولو منع کرو شاباش اما واسطے تفسیر کے ہے اور فا اس کے جواب میں لازم ہے ہوتی ہے شاباش جیسے قول اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہی وچ ضمیر دا مرجع اللہ تعالی ہوندا ہے سمجھ آئیا جی کا قول ہی تعالی جی جیسے کاف میں نہیں جیسے قول میں نہیں قول ہی اللہ تعالی جی جیسے قول اللہ تعالیٰ کا بس بعض ان میں سے شکی ہیں اور سعید اور بعض سعید ہیں بس بہرحال اب اما کا معنی کر دیں بہرحال جی بس بہرحال وہ جو بدبخت ہیں وہ جہنم بس جہنم میں ہیں اور پس وہ لوگ جو سعید ہیں پس وہ جنت میں بس جنت میں اگے جی ولو برائے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول چون لو کانا فیہ ما علیہتن آلہتن الا اللہ لفسدتا یہ لو آ رہا ہے آگے 13واں لو لا آ رہا ہے ان کا ذرا معنی سمجھنا مشکل ہے تھوڑا دھیان فرمانا وہ علیحدہ ہے یہ علیحدہ ہے یہ جو حروف شرط دو ہیں ان میں سے پہلا آ گیا کون کس لیے آتا ہے دوسرا لو ہے لو سنیں لو انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاع اول کے بسبب لو انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب اول کے انتفاع لو کس لیے آتا ہے سنو یہ لو کیا ہے جہاں حرف شرط ہوتا ہے وہاں کتنی چیزیں ہوتی ہیں کون سی جزا لو کس لیے آتا ہے لو اس لیے آتا ہے کہ جزا نہیں پائی گئی اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی جزا لو اس لیے آتا ہے یہ مطلب ہے انتفاع ثانی بے جزا باوجہ انتفاع اول کے یعنی باوجہ کون اول اے مطلب ہے یہ ہے کہ لو کس لیے آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع یعنی جزا نہیں پائی گئی اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی اگو لو لا ہونا اور مانا ہے جی ہاں جی کیا ہے
لو کس لیے آتا ہے؟ لو انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے کیونکہ بس باب انتفاع اول کے، بس باب بسبب انتفاع اول کے، یعنی شرط جزا نہیں پائے گی، جزا نہیں پائے گی اس اس لیے کہ شرط نہیں پائے گی، چونکہ شرط نہیں پائے گی اس لیے جزا اس لیے جزا نہیں پائے گی۔ کیا ہوں دس لو انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے، آتا ہے بسبب انتفاع اول کے، اس لیے یعنی جزا نہیں پائی گئی اس وجہ سے کہ شرط نہیں پائی گئی۔ ہن ویکھو قرآن پاک وچ اے توحید اتے دلیل ہے، اے جڑی آیت ہے نا کس اتے؟ تعدد آلہہ کے ممتنع ہونے پر یہ دلیل ہے، کس پر جی؟ بے چوکھے خدا ہون اے گل منع ہے، اس اتے دلیل ہے، اس اتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اے شرط لا فسادتا، اے جزا ہے۔ اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی الہ سوائے اللہ کے، یہ الہ بمعنی غیر ہے، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو کیا ہو گیا؟ لا فسادتا، البتہ زمین و آسمان خراب ہو جاتے، زمین و آسمان۔ ایک خدا آخیا میں آسمان نو وڈا کرنا ہے، دوجا آخیا میں انہوں چھوٹا کرنا ہے، اور ایک خدا آخیا میں زمین اونچا کرنا، دوجا آخیا میں نیواں کرنا ہے، لڑائی پینی سی کہ کوڑی؟ تو لہذا کی ہو جاندے تو زمین و آسمان خراب ہو گئے نے کہ سلامت نے؟ انہاں دا سلامت ہونا اس واسطے وے اے ثانی دی نفی ہے۔ ثانی کون؟ زمین و آسمان دا فساد جڑا جزا کون اندے وچ؟ لفسادتا، یار لفسادتا ثانی کی نفی ہے، کس کی؟ زمین و آسمان کے فساد کی نفی ہے، باوجہ اول کے انتفاع کے۔ اول کون؟ تعدد آلیہ، تعدد، چونکہ تعدد آلیہ نہیں اس واسطے جزا بھی کیڑی سمجھانا پائے گا کوئی نہیں؟ تو زمین و آسمان کا فساد نہیں اس سبب سے کہ شرط نہیں، کیڑی شرط؟ لو کان فیہما آلہہ، جی گل سمجھیا؟ تو یہ لو کس لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے، گل سمجھیے جی؟ اور ترجمہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ زمین و آسمان کے فساد کی نفی ہے اس سبب سے کہ تعدد آلہہ کی نفی ہے، تعدد اے آیت شرع قید و جس مقام تے ہوندی چنگی بھلی سمجھاندے نے بڑی اوکھی کر کے بہت سارے دلائل اوتھے توحید اتے دلیل قائم کری دی ہے جی۔ اے دلائل ہے قرآن پاک وچ ہے، لیکن اے دلائل عقلیہ وچوں ہیں، کندے وچوں ہیں؟ بھئی ایک قانون ہے، جتھے بھی زیادہ ہون مالک انہاں وچ ہمیشہ اتفاق نہیں ہوندا، کدے نہ کدے پھوٹ پہ جاندی ہے۔ تے اے تے عرصہ ہو گیا بنیا جی، تے جے خدا چوکھے ہوندے تے کچھ نہ کچھ کھڑاکا ہو ہی جانا سی جی، تے کچھ بھی نہیں ہویا، لہذا دلیل ہے کہ چوکھے خدا نہیں۔ اے عقلی دلائل وچوں ہے جی، اے جڑی ہے جی۔ اس طرح دے اور بہت سارے مقامات نے توحید باری اتے دلائل نے قرآن پاک حدیث پاک۔ چل گل سمجھیا؟ اور لو ثانی کے انتفاع کے واسطے، ثانی کون؟ نہیں، ثانی تو مراد کے ہیں جزا، بسبب انتفاع اول کے۔ اول کون؟ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جی۔ اور لو واسطے ثانی کی انتفاع کے بسبب اول کی انتفاع، اول کے وہ بڑھیا، اول کے تو انتفاع کیا مانا کہتے ہیں اوکھا ہونے واسطے جی؟ اول کے انتفاع کے
جیسے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. جی اور لو واسطے ثانی کے انتفاع کے ہے ہے با سبب اول کے انتفاع کے. ہاں ایک ثانی تھلے نکا جگہ تے لکھو جا بعد تکرار کرن لگے ہن نہیں بعد وچ کی جزا تے اول تھلے ایسے طرح گل پتہ لگ جاندی نا جی. ہوں جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لفسدت شیزدہم لولا و او موضوع است برائے انتفاع ثانی با سبب وجود اول چون لولا علی لہلک عمر. چلو جی 13ویں قسم حروف غیر عاملہ کی وہ ہے لو لا. ایک ہے وہ لو لا کون ہے 13ویں قسم 16 قسموں میں سے حروف عاملہ کی وہ کون ہے ایک ہی ہے. یہ کون اب یہ سمجھے لو لا عمل نہیں کردا معنی کون دیندا ہے. لو لا وضع کیا گیا ہے ثانی کے انتفاع کے واسطے بسبب اول کے وجود کے بسبب اے فرق ہے لو دے نال بے لو لا اس پر دلالت کرتا ہے کہ جزا نہیں پائی گئی. اس لیے نہیں پائی گئی کہ شرط موجود ہے. شرط ہاں کیا بھائی حروف عاملہ کی 16 قسموں میں سے 13ویں قسم ہے لولا. شابہ لولا وضع کیا گیا ہے واسطے ثانی کے انتفاع کے باسبب وجود اول کے یعنی جزا نہیں پائی گئی اس لیے کہ شرط پائی گئی ہے. اس لیے کہ ہاں تمہیں کوئی لولا اور وہ لولا کس لیے ہوتا ہے. لولا کی وجہ ہے کس لیے بسبب یعنی چونکہ شرط پائی گئی ہے اس لیے جزا یا دوسرے پاس آکو بے جزا نہیں پائے گی اس لیے کہ شرط ہے. سمجھ کیوں پڑا لولا کس لیے وضع کیا گیا لولا کی وجہ ہے ثانی کے انتفاع کے لیے بسبب وجود اول کے. تو لو کس لیے ہے لو ثانی کے انتفاع کے لیے بسبب انتفاع اول کے لیے. یہ دو وجہ ذرا فرق ہے مہربانی کرے جی. اب اس کی مثال دیکھیں او بار آشیت ایک واقعہ لکھے. ایک واقعہ پیچھے گزر گئے میں تو کہا میں نے یاد کرا اور خیال نہیں رہا تو سمجھانا سی جو پیچھے کرے گزر گیا ایک واقعہ لکھا ہوتے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا کی آیا اگر لکھے نا وقت کہ آمد نزد آن حضرت لکھے نا اتنے سواد بھی پہ ہے سواد دواد اے پہ ٹھیک ہے سارے اس کہتے سواد پہ کلا مراد اس تو جناب فاروق اعظم نے جی. تو اصل جے ایک آپ دے دور خلافت ہے کہ ایک عورت پکڑ کے لے آندی جڑی حاملہ ہے زنا نال کندے نال آپ نے حکم دیتا بے اس نو رجم کرو. کی کرو رجم کرو. تے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس محفل چ موجود ہے. فرمایا کہ حاملہ دے رجم دا قانون ہے وے کہ پہلے وہ بچہ جمے دی بچے دا قصور نہیں اس تو بعد جلے فارغ ہوئے گی تے پھر اس نو سزا دیاں گے پھر اس نو ورنہ ان دے پیٹ وچ بچہ قتل ہو جائے گا. گل سمجھیے کہ نہیں جی اے قانون. اس موقع تے جناب فاروق اعظم نے آ گل کیتی ہے لولا علی لہلک عمر. اگر نہ ہوتے آج علی تو البتہ ہلاک ہو جاتے عمر. کہ مطلب کہ میں تو اپنے ذمہ ایک کیڑا بچے دا جی اس لیے آپ نے فرمایا سی اے دیکھو لولا علی اے شرط لہلک عمر اے جزا ہے. اے دیکھو ثانی دی نفی کیڑی ہلاکت عمر دی نفی ہے بس باب وجود اول دے بس باب وجود علی دے. کل سمجھیے کہ جناب عمر رضی اللہ ہلاک نہیں ہوئے اس وجہ تو کہ حضرت علی موجود سن. کل سمجھیے اے وے کہ ثانی کی نفی اسباب سے. کل سمجھیے جی چلو مثال سمجھیے کہ کوئی نہ ہے صحیح واقعہ صحیح کتابیں موجود ہے
ہاں چلو جی. 13ویں قسم لولا ہے اور وہ وضع کیا گیا ہے ثانی کے انتفاع کے واسطے بسبب وجود اول کے جیسے لولا علی لہلک عمر. 13ویں قسم لولا ہے اور وہ وضع کیا گیا ہے ثانی کے انتفاع کے واسطے بسبب وجود اول کے جیسے لولا علی لہلک عمر. 13ویں قسم ہے لولا اور وہ موضوع ہے ثانی کے انتفاع کے واسطے بسبب وجود اول کے جیسے لولا علی لہلک عمر. چلو جی. 4 لام لام مفتوحہ برائے تاکید چون زید افضل من عمر. چلو جی. حروف غیر عاملہ میں سے 16 قسموں میں سے 14ویں قسم ہے لام مفتوحہ. کون؟ لام زبر لا، لام زر لے، لام زر لے. ایک لام امر ہے جڑا جازمہ ہے، ایک لام زر لے حروف جارہ وچوں ہے جڑا اسم تے داخل ہو کے جر دیندا ہے. سندا پے؟ یہ لام زبر لا. کون؟ لام زبر الف لا نہیں، وہ نافیہ بھی ہوتا ہے ناہیہ بھی ہوتا ہے. لام زبر لا لام مفتوح یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے اور با معنی ہے. کیا معنی دیتا ہے؟ یہ برائے تاکید، تاکید کا معنی دیتا ہے. البتہ کیا معنی کرتے اس کا؟ البتہ. جی کیا کہ حروف غیر عاملہ کی 16 قسم میں سے 14ویں قسم ہے لام مفتوحہ. یہ لام زبر لا جی لام زبر لا یہ جو ہے یہ غیر عاملہ ہوتا ہے لیکن یہ معنی دیتا ہے معنی تاکید کا. یہ تاکید کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ معنی کیا جاتا ہے البتہ. البتہ. مثال دیکھو، لزید افضل من عمر، البتہ زید افضل ہے عمر سے. یہ کس کا معنی کیا ہے؟ لام کا البتہ. البتہ ہے مطلب. ہاں جی کیا کہ جیسے لزید افضل من عمر، البتہ زید افضل ہے عمر سے. اور پچھلی مثال میں لفاسدتا، البتہ فاسد ہو جاتے زمین و آسمان. وہ کس کا معنی ہے البتہ؟ لام زبر لا کا مطلب ہے. گل سمجھیا؟ تو یہ لام زبر لا لام مفتوح غیر عاملہ ہے اور با معنی ہے اور معنی اس کا ہے تاکید. 14ویں قسم لام مفتوحہ ہے، تاکید کے واسطے ہے. جیسے لزید افضل من عمر. جی 14ویں قسم لام مفتوحہ ہے واسطے تاکید کے جیسے لزید افضل من عمر. مانا کر گا 14ویں قسم ہے البتہ زید افضل ہے عمر سے. ہم بھائی وانصدہم ما بمعنی ما دام چون اقوم ما جلس الامیر. بس 16 قسموں میں سے 15ویں قسم ہے ما. کون؟ سنیں، ایک ما نافیہ ہے بمانا نہیں، ایک ما موصولہ ہے بمانا وہ جو، ایک ما شرطیہ بھی ہوتا ہے اور من ما شرطیہ بھی ہیں. سنا کہ کوئی نہیں؟ اور ایک ما بمانا داما ہوتا ہے. ایک ماں مطلب جب تک. کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ ماں جس کا معنی ہوتا ہے جب تک. یہ ماں غیر عاملہ ہے اور حروف غیر عاملہ کی 15ویں قسم ہے. کیا سمجھیا؟ وہ ماں جو بمانا عربی میں معنی کرتے ہیں ماں بمانا ما داما، تو ما داما کا معنی ہے جب تک. کیا معنی ہے؟ تو وہ ماں جو بمانا جب تک ہے یہ غیر عاملہ ہے اور معنی دیتا ہے کون سا؟ 10 روپیہ. اقوم ما جالس الامیر، کھڑا رہوں گا میں جب تک بیٹھا رہے گا امیر. یہ معنی ہے. کیا؟ کھڑا رہوں گا میں جب تک بیٹھا رہے گا امیر. ہاں جی آخنا. حروف غیر عاملہ کی 16 قسموں میں سے 15ویں قسم ہے ما بمانا ما داما. جی جو ما بمانا ما داما کا مطلب یہ ما بمانا جب تک. جیسے ما اقوم ما جلس الامیر، بیٹھا رہوں گا میں جب تک، کھڑا رہوں گا میں جب تک بیٹھا رہے گا امیر. اس میں ما جو ہے یہ بمانا جب تک ہے، معنی دے رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا. تو یہ حروف عاملہ کی 15ویں
किस्म है। 15वीं किस्म माँ बमाना मादामा है। असल इबारत है 5 दहम माँ के बमाना मादामा। 15वीं किस्म माँ है जो के बमाना मादामा है। तो मादामा का माना क्या हमारी जुबान में? जब तक। जैसे यकूमो जलसल अमीरो। 15वीं किस्म माँ जो के बमाना मा दामा है, जैसे अकूम मा जलसल अमीरो, खड़ा रहूंगा मैं जब तक बैठा रहेगा अमीर। जी 15वीं किस्म मा बमाना मा दामा, जैसे अकूमो मा जलासल अमीरो। खाना कर पड़ा इसने। खड़ा रहूंगा मैं जब तक बैठा रहेगा अमीर। जी हरूफ आतफ व आन दहस्त वाव व फा व सुम्मा व हत्ता व इम्मा व अव व अम व ला व बल व लाकिन। बस 16वीं और आखिरी किस्म हरूफ गैर आमला की जो कि बामाना है, उनका नाम है हरूफ अतफ और वो 10 हैं। हरूफ अतफ मस्दर है, कभी मस्दर बोलते हैं, कभी इसम फाइल बोलते हैं। हरूफ आतिफा, हरूफ अतफ, ये दो में लफ्ज इस्तेमाल केड़े केड़े? हरूफ अतफ और हरूफ आतिफा। जेड़ा आखो ठीक है, हरूफ अतफ आखो ता भी ठीक है, मस्दर बमाना इसम फाइल है हरूफ आतिफा। तो हरूफ आतिफा 10 हैं। हरूफ वो ये लिखे हुए हैं। इनके माँ कबल को मातूफ अलैह कहते हैं, इनके माँ बाद को मातूफ कहते हैं। मातूफ ताबे होता है, मातूफ अलैह मतबू होता है। ताबे का वही इराब होता है जो मतबू का होता है। गल समझिया? और इनके अपने अपने माने हैं भाई। वाव का माना और, फा का माना पस, सुम्मा का माना फिर, हत्ता का माना यहाँ तक के इम्मा ओ अम ला बल, सब के अपने अपने माने हैं। गल समझिए? अगली किताबें सारी मिसाल वजाहत आ जाएंगी। कोई गल समझिया? क्या क्या बोला? 16वीं किस्म कौन है? हरूफ अमला की 16वीं किस्म है हरूफ अतफ। हरूफ अतफ 10 हैं और वो ये है वाव फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन। इन तमाम के अपने अपने माने हैं। इनके माँ कबल को क्या कहते हैं? इनके माँ कबल को मातूफ अदा कहते हैं और माँ बाद को मातूफ कहते हैं। माँ बाद जो है वो ताबे होता है और माँ कबल वो मतबू होता है। माँ बाद का वही इराब होगा जो पहले का होगा। माँ बाद जो है वो माँ कबल के साथ इराब में मौसूफ होता है। शाबाश। 16वीं किस्म हरूफ अतफ है और वो 10 हैं। वाओ और फा और सुम्मा और हत्ता और इम्मा और औ और अम और ला और बल और लाकिन। और तानू मुबारक होवे पहली किताब पढ़ने दी। हाँ भाई 16वीं किस्म हरूफ अतफ हैं और वो 10 हैं। वाव और फा और सुम्मा और हत्ता और इम्मा और आओ और अम और ला और बल और लाकिन। 16वीं किस्म है हरूफ अतफ और वो 10 हैं। वाव और फा और सुम्मा और हत्ता और इम्मा और औ और अम और ला और बल और लाकिन। गल समझिए कि कोई नहीं। क्या आ गए? खात्मा 3 फसलें थी तवाबे में, दूसरी मुनसरिफ गैर मुनसरिफ में, तीसरी में हरूफ गैर आमला 16 किस्में। ये हरूफ गैर आमला है। पहले फसल में बा में हरूफ आमला आए थे, ये गैर आमला है। कलाम अरब में जो इसम फेल के साथ कलमे की तीसरी किस्म है हरफ, उसके तकरीबन जो अफराद हैं वो सारे आ गए हैं। कुछ आमला हैं, कुछ कोई का दुका और होंगे वो आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा तकरीबन आ गए हैं। गल समझिए? तो अब आप इन सब को गिन सकते हैं कि कलाम अरब में हरूफ जो बा मान है, जो इसम फेल हरफ की तीसरी किस्म है कलमे की, वो कितने हैं, तो आप उनको गिन सकते हो। फेल तो इसम नहीं गिने जा सकते, तो पता नहीं गिनते नहीं जी, लेकिन हरफ आप गिन सकते हैं कि नहीं? आमला पीछे आ चुके हैं ना, और ये भी आप गिन सकते हैं कितने हैं। जो कुल गिनती में ये कितने अफराद बनते हैं, 100 बनते हैं, 125 बनते हैं, ये आप कर सकते हो। जो मीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहिर्रहमान ने नहमीर लिखी थी वो पूरी हो गई है। बात समझिए? इसके बाद आगे 2 सफ़े हैं औत लिखे
کہ جب باس مستثنا کی کتابیں نحمیر میں نہیں تھی، نہ لکھا کہ نہیں، طلباء کے فائدے کے لیے اس کو زیادہ کیا گیا ہے. یہ بعد نال لائی تو یہ 2 صفحے پڑھنے نے کہ کیڑی باس دے مستثنا دی باس کندی یہ پڑھنی. سمجھ آئیے جی. پھر تہاڈی نحمیر کچھ نحمیر پوری ہو گئی ہے، لیکن اے نال استاد لوگ لازمن پڑھاندے نے. اس تو بعد اگر رسالے نے مختلف وہ کچھ پڑھائی دے پڑھا دیں گے، سمجھے نا، تو کچھ اگلی کتاباں آنی آرشیا تے پھر اس واسطے پھر نہیں نحمیر اینی جنی پڑھ لی پہلے پئی ہے. لیکن اس گتیاں دے اندر کلی نحمیر نہیں، اور باہر ویکھو لکھا جائے گتیاں دے اندر 8 کتاباں نے. انہاں گتے جڑے 2 گتے مولوی ان دے اندر جڑے چھپے نے کنے نے 8 کتاباں نے، جنہاں وچ ایک نحمیر تے 7 اگاں اور نے جی. گل سمجھیے جی. ایسا بس انہاں وچوں نا اے 3 جڑیاں نے میعت عمل 1 تے شرع میعت عمل میعت عبد الرسول 2 تے شرع میعت ملا جامی 3. چونکہ اگو شرع میعت عمل پوری تفصیل نال آ رہی ہے تے اے پھر 3 کتاباں گویا پڑھیاں جاندیاں نے. سمجھا پے؟ ایک دے وچ جملے اے تانوں پڑھا دیں گے انشاءاللہ جی. اس طرح جی ضروری گل ہوئی ہور گل سمجھی.